بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيتها. وفي رواية أنه قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رواہ البخاری. معزز علماء اکرام، حاضرین جلسہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق و پالنہار ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات بنایا اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے بنانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم اور آپ کے، سارے انسانوں کے، بلکہ سارے جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جلسہ، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ موضوع یوں ہے کہ بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار۔ بحیثیت والدین، بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو کس طرح کا رول نبھانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو آنکھوں کی ٹھنڈک والی چیز ہے وہ اولاد ہے۔ ساری دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اگر ساری نعمتیں مل جائے لیکن اولاد نہ ملے تو انسان کو وہ سکون نہیں ملے گا، جو سکون، جو آنکھوں کی ٹھنڈک اسے اولاد میں ملتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، انبیاء اکرام علیہم السلام بھی اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے متعلق فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، ہم نے انہیں بیوی والا اور نسل والا بنایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ہر نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے انہیں نکاح بھی کروایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد بھی عطا کی۔ تو یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے وہ اس نعمت کی قدر کو جانتے ہیں، وہ اس کے لیے تڑپتے ہیں۔ آپ عام لوگوں میں شاید اس تڑپ کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن نبیوں کی تڑپ کیسی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس گھرانے کا تعلق پوری طرح شرکیہ تھا، شرک و بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس گھر سے نکلنے والا وہ توحید کا اکیلا چراغ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جگہ ایک امت قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا: ان ابراہیم کان امہ۔ ابراہیم علیہ السلام فی نفسی، اپنی جگہ وہ اکیلے ہی ایک امت کا رول ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقام پر کہا
واتبعوا ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جہاں اپنی جگہ ایک ملت تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ انہیں اولاد چاہیے۔ وہ اولاد کیسی چاہیے؟ جو اللہ کے دین کو آگے بڑھانے والی ہو، نسل انسانی کو آگے پھیلانے والی ہو، اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے والی ہو۔ اور اسی لیے انہوں نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین۔ عام طور پر دنیا میں آج جو لوگ ہیں جو اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا لوگ جو انہیں دعائیں دیتے ہیں، بے اولاد جوڑوں کو جو دعائیں دیتے ہیں، ان کا طریقہ بڑا غلط ہوتا ہے۔ وہ دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں نرینہ اولاد دے، اللہ تمہیں نرینہ اولاد دے۔ نہیں، بلکہ نرینہ کے ساتھ ساتھ صالح اولاد بھی ضروری ہے، اور اس نرینہ کے اندر دوسرے معنوں میں لڑکیوں کی توہین ہے۔ اسلام اسے برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے پہلے کے جو حالات کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ ان کے ہاں اگر لڑکی ہوتی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کس وجہ سے بچی کو زندہ درگور کیا گیا۔ اور آج جو لوگ اس طرح کے ایک دینی ماحول میں رہتے ہیں، دینی مزاج گھرانے کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان سے اس طرح کی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تمہیں نرینہ اولاد دے، یعنی اگر بیٹی دے تو غلط ہے۔ یعنی بیٹی کو آج کے اس زمانے میں بھی معیوب سمجھا جا رہا ہے، جبکہ دونوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں بیٹیاں، اگرچہ کہ بیٹے بھی ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و مصلحت تھی کہ آپ کی نبوت کا وہ خاتمہ وہیں پر ہو جائے، پھر اس کے بعد کوئی نبوت کو آگے نہ بڑھانا تھا، آپ خاتم النبیین تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نرینہ اولاد کو زندگی نہ دی، اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں تو لایا تھا، لیکن انہیں اس دنیا میں ایک لانگ ٹائم تک رہنے کا موقع نہیں دیا۔ بیٹیاں اللہ کے نبی کو بھی ہوئی، 4 بیٹیاں ہوئیں، یہ بتانے کے لیے کہ بیٹی کوئی معیوب نہیں ہے۔ لیکن آج افسوس، آج ہم ایسے ماحول میں جو جدید ٹیکنالوجی، حد سے زیادہ آگے بڑھی ہوئی ٹیکنالوجی کے دور میں جیتے ہیں، اور ہر طرف دینی مزاج بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھروں میں اگر کسی ہاں بچی ہو جائے تو اس ماں کو تانے دیے جاتے ہیں، کوسا جاتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات وہ سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ بہت غلط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج دیکھیں، آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کے حصول کے لیے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، اولاد جن کو نہیں ہے وہ سالوں کے بعد وہ مایوس ہو جاتے ہیں، یا پھر مایوسی کے دروازے سے نکل کر وہ پھر شرک کے دروازے پر دستک دینے لگتے ہیں۔ وہ شرک کے دروازے پر جا کر وہاں غیر اللہ سے اولاد مانگتے ہیں۔ اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، جسے چاہے پوری طرح محروم کر دے، نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں دے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بانجھ بنا دے۔ اولاد دینے کا کام، اولاد چھیننے کا کام یہ اللہ کا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ لیکن افسوس، لوگ شرک کے دروازے پر جا کر اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، جبکہ پچھلے زمانے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پہلے زمانے میں لوگ اللہ سے اولاد مانگتے تھے، حالانکہ وہ شرک کرنے والے تھے، مشرک تھے، لیکن اولاد کا جب معاملہ آتا تو اللہ سے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو ہمیں نیک اولاد دے دے۔ حالانکہ وہ شرک کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ اگر تو ہمیں نیک اولاد دے دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے تیرے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا، اللہ تعالیٰ جب انہیں اولاد دے دیتا، جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، اللہ نے جو اولاد دی اللہ کو چھوڑ کر پھر غیر اللہ کے سامنے شرک کرتے ہوئے ان کی عبادت میں لگ جاتے۔ یہ مشرکین کا حال تھا۔ اور آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مانگتا ہی نہیں ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے۔ اور آج کل تو ایک نیا بڑا فتنہ ہو گیا ہے، میڈیکل سائنس کا فتنہ، IVF UVF ٹیسٹ ٹیوب بیبی، اب نہ جانے رابٹ کے ذریعے سے بھی اولاد ہونے والی ہے، نعوذ باللہ۔
نہ جانے نئے نئے کیسے کیسے فتنے آج دنیا میں جنم لیتے جا رہے ہیں. یعنی اگر کسی کو بچہ پیدا کرنا ایک محال لگتا ہے تو آج نئی ٹیکنالوجی ایسے لانے کی کوشش اور ایسے دعوے جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بچہ آپ کے لیے جو نا ٹیسٹ ٹیوب کی ذرا رابٹ کے اندر تیار کر کے دے دیا جائے گا, آپ جیسے چاہیں گے بچہ ویسا مل جائے گا. کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 مہینے کے بعد روح پھونکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو لکھ دیتا ہے, اس کی زندگی اور اس کے موت کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ رکھا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک ہونے یا برے ہونے کا بھی فیصلہ کر چکا ہے. آج دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی یہ ساری چیزیں نہیں بتا سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. اللہ نے اولاد دی ہے تو یہ اولاد کو سنبھالیے. اولاد اللہ کی جہاں نعمت ہے وہیں سب سے بڑی امانت ہے. اللہ نے آپ کو امانت دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں کہ آپ کی اولاد ہے آپ اسے جیسے چاہے چھوڑ دیں یا لاڑ پیار میں اس قدر آگے بڑھا دیں کہ اس کی تربیت پہ توجہ ہی نہ دیں. نہیں, آپ دیکھیں جانوروں میں بھی اولاد ہوتی ہے, پرندوں میں بھی اولاد ہوتی ہے, لیکن انسانوں کی اولاد میں اور ان کی اولاد میں فرق ہونا چاہیے. وہ جانور اپنے بچوں کے روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں, ایک وقت تک کے لیے ان کا سپورٹ کرتے ہیں. پرندوں کو اڑنا سکھا کر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ اولاد پیدا کرو اور کسی اسکول کے حوالے کر دو, کسی مشنریز کے حوالے کر دو, کسی ادارے کے حوالے کر دو. نہیں, آج بہت بڑی امانت میں خیانت یہ ہو رہی ہے کہ بچے پیدا ہونے کے بعد دایا سنبھالتی ہے, ماں کی تربیت نہیں مل رہی ہے. ماں کی تربیت اگر مل رہی ہے تو وہ ماں دیندار نہیں ہے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, نکاح کا جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے وہ دیندار عورت ہونا چاہیے. لیکن اس دیندار عورت کو چھوڑ کر مالداری, خوبصورتی, ہائٹ اور مختلف چیزیں دیکھی جاتی ہے. اس کے بعد جب بچے ہوتے ہیں تو وہ ماں بچوں کے تربیت کے قابل نہیں ہوتی ہے, وہ ماں بچوں کی تربیت نہیں کر پاتی ہے. وہ ماں فون میں لگی رہتی ہے, سوشل میڈیا پر لگی رہتی ہے, وہ ماں چغلی غیبتوں میں, لڑائی جھگڑوں میں الجھی رہتی ہے. بچوں کی تربیت پر اسے کوئی دھیان نہیں رہتا ہے. اور پھر جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر اسکول میں کڈس کنڈر گارڈن اسکول میں ڈال دیے, اس کے بعد پھر آگے کے اسکولز میں ڈال دیے. بچے کو ماں باپ وقت ہی نہیں دیتے ہیں. بچے کو چلو باپ کا تو عذر ہے کہ باپ کمانے کے لیے گھر کے باہر رہتا ہے, گھر کا زیادہ وقت اس کا گھر کے باہر گزر جاتا ہے, لیکن ماں تو چونکہ گھر میں رہتی ہے, اس کا یہ فریضہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے 2 ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع, مرد ذمہ دار ہے. کس کا؟ اپنے گھر کا. اپنے گھر کا وہ ذمہ دار ہے. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اور اس ذمہ داری کا سوال ہونے والا ہے. گھر کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ گھر کے سارے لوازمات کا انتظام کر دیا جائے. گھر کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ سارے اخراجات اٹھا لیے جائیں. نہیں, بلکہ اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اسکول والے فکر نہیں کریں گے کہ آپ کا بچہ جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے, بلکہ آج حالات یہ ہیں کہ اسکولز ہو یا کوئی بھی سیکٹر ہو, وہ تو یہ چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً, ان کی تو یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کی گھر واپسی کرا دی جائے. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر بن جاؤ جیسے وہ کافر ہیں. ان کی یہ ابدی خواہش ہے, اور اس کے لیے مختلف پلاننگ ہیں, کئی لانگ ٹرم پلاننگز ہیں ان کے پاس, جس کے تحت وہ اپنے پلان میں سکسیس ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اور مسلمان خواب غفلت میں پڑا ہے. بچی مرتد ہو جائے, بچہ مرتد ہو جا رہا ہے, بھاگ جا رہے ہیں, اس وقت منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی, ہم کیا کریں, رائے کی آزادی ہے, ہر ایک کو اپنی آزادی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں,
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ اگر شوہر کے لیے جہاں ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تو بیوی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کیا کروں، میرا تو گھر کا کام کاج ہی بہت زیادہ ہے، میرے بچے مجھ سے کہاں سنتے ہیں، بچے تو آزاد ہو چکے ہیں، باپ سے نہیں ڈرتے ہیں تو مجھ سے کیا ڈریں گے۔ ماں یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اس ماں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ ماں بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے رول ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے۔ ایک اور مقام پر کہا رَاعٍ وَوَلَدِهِ، فی بیت زوجہا کا لفظ کے بعد کہا وہ اس کے اولاد کی بھی نگران ہے، نگہبان ہے۔ وَمَسْئُولِيَّةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اس کی ذمہ داری کا اس سے سوال ہونے والا ہے۔ جو لوگ اس ذمہ داری سے پلہ جھاڑ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تو بس پیدا کر دیے اور ان کی روزی روٹی کا انتظام کر دیے، ان کے کھلونوں کا انتظام کر دیے، ان کی غذا کا، ان کی دوا کا، ان کے علاج کا، ان کے لباس کا انتظام کر دیے، اس سے بڑھ کر اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تربیت کے لیے ہم اداروں کے حوالے کر دیے، گورنمنٹ اسکولز، گورنمنٹ ریسیڈنشل ہاسٹلز۔ ہمارے تلنگانہ کی بات کرتے ہیں، ہمارے قریب میں 100 میٹر کے اندر ایک ریسیڈنشل ہاسٹلس ہے، ریسیڈنشل ہاسٹل ہے، یہاں ایک موجود ہے۔ اس کی مثال لے لیں آپ، پورے تلنگانہ کی بات کر لیں آپ، کیا حالت ہے وہاں بچوں کی؟ ماں باپ ان بچوں کو ان کے حوالے کر بیٹھے، جہاں انہیں نماز کی تعلیم، نماز کی تربیت، اخلاق، یہاں تک کہ جمعہ سے بھی روکا جاتا ہے، جمعہ کی نماز سے بھی روکا جاتا ہے۔ جان لو وہ ماں باپ، کان کھول کر سن لو وہ ماں باپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا اس کے بعد اب وہ بچے خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، جیسے چاہیں دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے فتنوں کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بچنا ہے بچیں، جلنا ہے جلیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، اللہ نے جس بندے کو بھی جو ذمہ داری دی ہے، وہ گھر کا ذمہ دار ہے، وہ ادارے کا ذمہ دار ہے، وہ کسی بھی طرح سے جس چیز کا بھی وہ نگران ہے، جس چیز کا بھی وہ ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، وَهُوَ غَاشٍ، دھوکہ دے رہا ہے ان لوگوں کو، خیانت کر رہا ہے اس امانت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے دھوکے باز نگران پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ماں باپ ہیں آپ، ماں باپ ہیں وہ لوگ جن کی اولاد آج مرتد ہو رہی ہے، جن کی اولاد آج ننگے ناچ ناچ رہی ہے، ریلز پر تھر تھرا رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے۔ ماں باپ ہیں وہ لوگ جن کے بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ گھومنے اور عیاشیاں کرنے کو فخر محسوس کر رہی ہے، اور وہ ماں باپ شرم کے مارے پانی پانی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے ماں باپ پر جنت حرام ہے، بلکہ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ ماں باپ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اب اولاد بڑی ہو گئی ہے، وہ جیسے چاہے فیصلے لے لیں، ہم انہیں نہیں روک سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں سمجھا سکتے ہیں، وہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے جی سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ ابھی اس ملک میں ہیں جس ملک میں آپ کو اپنی بچوں کی تربیت کرنے کا آزادی کے ساتھ پورا حق حاصل ہے۔ ہاں، ظلم کرنے کا حق حاصل تو کہیں بھی نہیں، اسلام میں بھی نہیں کہا گیا ہے، لیکن دوسری کنٹریز ہیں جہاں پر آپ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، جہاں بچوں کو ٹوک نہیں سکتے، جہاں بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے، جہاں بچوں کو غلطی کر رہا ہو تو روک نہیں سکتے، وہ مجبور ہیں، وہ مجبور ہیں، لیکن آپ مجبور نہیں ہیں۔ آپ کو یہاں آپ نے بچوں کو پکڑ کر رکھنا، جب تک وہ آپ کی مٹھی میں ہیں تب تک تو سنبھال لو، تب تک تو ان کی حفاظت کر لو، بعد میں اللہ تعالیٰ ضرور حفاظت کرے گا، لیکن بچپن ہی سے انہیں دوسروں کے حوالے کر دے، جہاں کلچرل پروگرامز کے نام پر، اسٹیج پروگرام کے نام پر آپ کے ایک مسلم بچے کو، جو بچہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، اس کو مختلف روپ میں، ابھی کل چلڈرنز ڈے گزرا، کئی بچوں کو ہم نے دیکھا وہ بچے غیر مسلموں کا ڈریس پہنے ہوئے تھے، وہ بچے چلڈرنز ڈے ہو، 15 اگست ہو،
26 جنوری ہو، ایسے موقعوں پر بچوں کو تیار کیا جاتا ہے اسٹیج پروگرامز کے لیے۔ وہاں غیروں کے تہوار کی طرح اس کلچرل پروگرام میں آپ کا بچہ مسلمان ہوتا ہے، آپ کی بچی مسلمان ہوتی ہے، اسے لباس اور جو رول پلے کرنا ہوتا ہے اسٹیج پر، وہ غیر مسلموں کا رول دیا جاتا ہے، جان بوجھ کر دیا جاتا ہے، تاکہ بچپن ہی سے غیر اسلامی تہذیب، غیر اسلامی طور طریقے اس کے ذہن میں سرایت کر جائیں، شرک سے محبت ہو جائے اور توحید سے نفرت ہو جائے۔ یہ چیزیں بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہیں، مگر افسوس مسلم اداروں میں بھی کیا جا رہا ہے۔ غیر مسلموں کے پاس ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم اداروں میں بھی ہو رہا ہے، مسلم اسکولز میں بھی ایسا ہو رہا ہے، جہاں مسلمان بچوں کو غیر مسلم بنانے کی طرف ایک قدم آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس سے اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے بچوں کی تربیت کر لی، آپ نے بچوں کو بنا لیا، آپ نے اپنے بچوں کے لیے، عام طور پر لوگ کیا بنانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ رکھ کر جائیں، جائیداد رکھ کر جائیں، پراپرٹی رکھ کر جائیں، گورنمنٹ جاب چھوڑ کر جائیں، مختلف یہ دنیاوی اغراض و متاع کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ اس سے اہم چیز ہے دین، اس سے اہم چیز ہے ایمان۔ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ آپ ایمان پر تھے اور بعد میں آپ کے اس ایمان پر آپ کی اولاد بھی فالو کرنے لگی، آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی اسی ایمان کو فالو کرنے لگی۔ عمل میں چونکہ نئے نئے فتنے آتے رہیں گے اور ان فتنوں سے بچا کر اپنے اعمال جتنے ہو سکے ٹوٹے پوٹے وہ اولاد کرتی رہی، یہاں تک کہ جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے، ماں باپ چاہیں گے کہ ہماری اولاد جس طرح دنیا میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جس طرح ہمارے لیے وہ اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے رہے تو ہمیں سکون ملتا تھا، جنت میں بھی ہماری اولاد اگر ہمارے ساتھ ہو تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اس وقت جب جنت میں جانے سے پہلے حشر کے میدان میں دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو لینا یا اس کی طرف توجہ دینا گوارا نہیں کرے گی، لیکن جنت میں اگر اولاد آ جائے تو دیکھیں آپ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کی اس اولاد کو جو ان کے ایمان میں ان کو فالو کر رہی تھی، ہم انہیں ان کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اولاد کا لیول کم ہے، ماں باپ کا لیول اونچا ہے، اولاد کا لیول کم ہے، ماں باپ کا لیول اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو نیچے نہیں لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کا درجہ تھوڑا نیچے، اولاد کا تھوڑا درجہ بیچ میں کمپرمائز نہیں کیا جا رہا ہے، 50% نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولاد کو نیچے سے اٹھا کر اوپر پہنچا دے گا۔ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، اور ماں باپ کے اعمال میں سے، ان کے درجات میں سے، ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ یہ تو ہو گیا آپ کی تربیت کا نتیجہ، آپ کی تربیت کا فائدہ جہاں آپ کی اولاد کو مل رہا ہے وہیں آپ کو بھی ملے گا۔ وہ کیسے ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ فیقول یا ربی انا ھذا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس جنتی کے درجے کو اچانک بلند کر دے گا، اس کے درجے کو اور اوپر کر دے گا، اس کا لیول اور بڑھا دے گا۔ وہ کہے گا یا رب انا ھذا، اب تو عمل کا چیپٹر کلوز ہو گیا تھا، میں نے اب کوئی نیا عمل نہیں کیا تھا، اب یہ اچانک میرے درجات میں اضافہ کیسے ہو گیا، میرا لیول کیوں اونچا کر دیا گیا، مجھے اور اچھی ہائی کلاس میں کیوں بھیج دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ بِاِسْتِغْفَارِكَ وَلَدِكَ لَكَ، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت مانگی ہے، تمہاری اولاد نے تمہارے گناہوں سے مغفرت مانگی ہے، اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے درجے کو بلند کر رہا ہے۔ وہ جنت میں ہیں حالانکہ، لیکن ان کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب مرتا ہے کیا کیا چیزیں ساتھ لے جاتا ہے؟ مال لے جاتا ہے، جائیداد لے جاتا ہے، عہدہ لے جاتا ہے، پراپرٹی لے جاتا ہے، کچھ نہیں لے جاتا ہے۔ لے جانے والی چیزیں کیا ہے؟ اس کا اپنا عمل ہے خالص، جو اس نے عمل کیا ہے وہی عمل لے جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کہی،
کہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد نہیں جو امریکہ چلی گئی، وہ اولاد نہیں جو آسٹریلیا میں سیٹل ہو گئی، وہ اولاد نہیں جو جرمنی میں جا کر وہاں کا ویزا حاصل کر لی، وہ اولاد نہیں، ولد صالح یدعو لہ، مرنے کے بعد کرائے کے مولویوں کو لا کر فاتحہ نہیں کروائی۔ فاتحہ کرنا ہر طریقے سے غلط ہے، فاتحہ کرنا ہو یا ایصال ثواب کے جتنے طریقے آج لوگوں نے ایجاد کر لیے، کس کے لیے؟ والدین کے لیے۔ کرائے کے مولویوں کو لائے، ان کا پیٹ بھر دیے اور یہ سمجھ لیے کہ یہ ہمارے والدین کو بخشوا دیں گے۔ خود کی زبان سے ایک دعا نہیں نکلتی ہے، خود کی زبان سے نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے۔ نماز جنازہ والد کا پڑھ رہے ہیں، والدہ کا پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے، اور پھر دوسروں کو لا رہے ہیں، کرائے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ جو مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کر سکے، ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ جو مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کر سکے، دعا کے لیے کسی اور کو بلا کر نہ لائے، خود دعا کرے۔ ولد صالح یدعو لہ، اس کی دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ اب ہم اگر دیکھیں تو تربیت کرنا کیسے ہے، تو سب سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام ہمارے لیے قدوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں، نبی بنائے جانے سے پہلے آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ نے جو آپ کا انتخاب کیا، بڑے شریف گھرانے کا انتخاب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجرموں کو سامنے کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، جانتے ہو اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب کیا کہتے ہیں؟ کریم ابن کریم، تم بھی شریف، تمہارے ابا بھی بڑے شریف تھے، تم بھی شریف ہو اور تمہارے والد بھی بڑی شریف تھے، ہم تم سے اچھے فیصلے کی توقع رکھتے ہیں۔ اور یہی بات دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، شریف باپ کے، شریف دادا کے، شریف پردادا کے پوترے۔ کون؟ یوسف علیہ السلام۔ کیسے؟ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، چاروں کی چاروں نسلیں شریف۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف میں قرآن مجید کا تذکرہ اللہ نے اس طرح فرمایا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نَعْبُدَ لِلَّهِ مِن شَيْءٍ وَلَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ۔ اللہ تبارک وہاں کہا یوسف علیہ السلام نے کہ میں میرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی پیروی کی ہے۔ آپ اچھے رہیں گے، آپ دین پر عمل کریں گے، آپ کی اولاد آپ کو فالو کرے گی، وہ فخر محسوس کرے گی، ہمارے ابا جان ایسا کرتے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے۔ اگر کوئی برائی آپ کے اندر رہے گی اور وہ بچہ کل کے دن اسے تانا دیا جائے، اسے جو نا مختلف طریقے سے کہا جائے کہ تمہارے باپ ایسے تھے، تمہارے دادا ایسے تھے، وہ بچہ معاشرے میں کیا منہ دکھائے گا؟ تو دیکھیں آپ یہاں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے باپ دادا کا حوالہ دے کر۔ اسی لیے عام طور پر جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی شرارت کرتا ہے، تو پہلا جملہ زبان پر جو آتا ہے وہ یہ نہیں آتا کہ تیرے اسکول والوں نے تیری تربیت کیسے کی، کس اسکول میں تو پڑھتا ہے، نہیں، پہلا زبان سے نکلنے والا جملہ یہ ہوتا ہے تمہارے امی ابا نہیں سکھائے تم کو، ماں باپ نے نہیں سکھایا تم کو، یہی تربیت ہے تمہارے ماں باپ کی۔ تو یہ ماں باپ کی تربیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کبھی بھی اس ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، لیکن وہ آپ کے بچے ہیں، ان بچوں کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے تو نہیں بچ پائیں گے، اللہ کے پاس ضرور سوال ہونے والا ہے۔ تربیت کے پہلوؤں میں جہاں ایک حسن ادب، اچھا اخلاق، اچھے کیریکٹر یہ بہت ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے دین و ایمان کی تربیت کی جائے۔ بچہ اگر اب نارمل پیدا ہو جائے، بچہ معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے، اب نارمل بچہ پیدا ہو جائے، لنگڑا، لولا، اندھا، کانا، یا کہ ذہنی طور پر بیمار ہو، مجنون ہو،
تو ماں باپ کتنا پریشان رہتے ہیں، دواخانے لے کر پھرتے ہیں، ہر علاج کے لیے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، دن کا سکون چلا جاتا ہے، بچہ اچھا ہو جائے، بچہ صحت مند ہو جائے، اب نارمل تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹی سی بیماری آ جائے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بچہ جس کے اندر اس کے اخلاق خراب ہو جائیں، جس کے اندر اس کا دین خراب ہو جائے، پھر بھی ماں باپ آرام سے سو رہے ہیں، پھر بھی ماں باپ آرام سے سو ہی نہیں رہے، بلکہ اس بچے کو جو ضروریات ہیں ان تمام ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ خود اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈھکیل رہے ہو۔ اللہ نے کہا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچا لو، کوئی دوسرا نہیں بچانے والا ہے، خود کو بچانا ہے۔ سب تو چاہیں گے ڈھکیل دیں، لیکن آپ کو ہے بچانا۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام کی نصیحت قرآن میں اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کرتے ہوئے کی تھی۔ سب سے پہلی نصیحت، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بچے شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو خود شرک میں مبتلا ہیں، یا پھر اسکولز میں ایسے ایکٹیویٹیز کروائے جا رہے ہیں، ایسے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، ایسی دعائیں اور ایسے بھجن سکھائے جا رہے ہیں جو بچے پڑھ کر ڈائریکٹلی مشرک بن رہے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ مشرک بن رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ بس دیکھ رہے ہیں کہ اسکول کیسا ہے، CBSE اسکول ہے، ہاں انٹرنیشنل سلیبس والا اسکول ہے۔ بعض اسکولز کے بچوں کو ہم نے بات کی، ان کے پیرنٹس سے ہم نے بات کی، آپ کے بچے کو جمعہ کی نماز کے لیے آپ کیوں نہیں لاتے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی اسکول والے نہیں چھوڑتے ہیں، جمعہ کی نماز، عام نمازیں تو چھوڑ دیجیے، جمعہ کی نماز کے لیے کیوں نہیں لاتے ہیں؟ زیادہ دور نہیں جائیں گے، ہم ہمارے ایریے کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے اطراف و اکناف میں ایک اسکول ہے جہاں 99% مسلم بچے پڑھتے ہیں، اسکول غیر مسلموں کا ہے، 99% مسلم بچے پڑھتے ہیں۔ اس اسکول کے انتظامیہ کا یہ حال ہے کہ بازو میں مسجد ہے، ایک ہی بلڈنگ کے بازو مسجد ہے، بچوں کو جمعہ کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں۔ ماں باپ اگر کہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، ماں باپ مجبور ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم وہ اسکول والے نہیں چھوڑ۔ پھر ایسے اسکول میں کیوں پڑھاتے ہو؟ ایسی جگہ کیوں پڑھاتے ہو؟ اللہ نے کہا تمہیں، نبی نے کہا تمہیں ایسی جگہ پڑھانے کے لیے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچا لو۔ آج ارتداد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، ارتداد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس ارتداد سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ آج پوری طاقتیں لگی ہوئی مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے۔ اور ایسے ماحول میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے نمازوں سے غافل ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا رول مسجدوں کا بھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز کو نہیں آتے ہیں، اور عموماً یہ شکایت ہوتی ہے کہ مسجد کی اگلی صفوں میں صرف وائٹ داڑھی والے نظر آتے ہیں، نوجوان طبقہ نظر نہیں آتا ہے، نوجوان طبقہ نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، نوجوان طبقہ کیسے نظر آئے گا جن بچوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا تھا جب وہ بچے تھے، انہیں مسجد میں آنے سے ٹارچر، انہیں سزا دی جاتی تھی، یہ بچے ستاتے ہیں، کیوں لا رہے ہیں مسجد کو؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حسن حسین رضی اللہ عنہم، ایسے کتنے بے شمار صحابہ تھے جو بچے تھے، صفوں میں شرارت کرتے تھے، دوڑتے تھے، ادھر سے ادھر جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ نے، کسی نے کبھی نہیں روکا، کسی نے کبھی نہیں روکا۔ وہی بچے بڑے بڑے محدثین بنتے ہیں، امام بنتے ہیں۔ آج ہم بچوں کو روکتے ہیں، اور آج ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ آج عرب کے اندر جو تباہی آئی ہے، جو بگاڑ آیا ہے، نوجوان نسل اس بگاڑ کے اندر، فساد میں جو مبتلا ہو چکی ہے، میرے بھائی اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ بچپن ہی سے ان کی تربیت کرنے والے ان کے ماں باپ نہیں تھے، دایائیں تھی جو غیر مسلم تھی، ان کی تربیت کر رہی تھی۔ آپ کے بچوں کو بھی اگر آپ تربیت نہیں کریں گے، غیر مسلم تربیت کریں گے، تو یہ بچے بڑے ہو کر ایمان پر قائم نہیں رہیں گے۔ جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم سوسائٹی میں پل کر بڑے ہو کر بھی وہ بچے غیر مسلموں کے طرز عمل کو اپنائے ہوئے ہیں، اس فساد میں، اس بگاڑ میں ملوث نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔
تو بچوں کو اگر مسجد آ رہے ہیں یا بچوں کی تربیت کا ذمہ آپ اپنے سر پر لیجئے، اور بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ مسجد کو لا کر انہیں اللہ کے گھر کا تعارف، اللہ کون ہے، توحید کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ ساری چیزیں مسجد کے اماموں سے، مسجد کے ممبر و محراب سے وہ سیکھیں گے، ان کے ذہنوں میں وہ بات بیٹھ جائیں گی۔ ایک اور چیز میں بتا دوں، خواتین کو مسجدوں کو آنے سے روکا جاتا ہے، اور آج تک روکا جا رہا ہے کئی علاقوں میں، کئی مساجد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابیات جمعہ کے خطبے میں منبر رسول سے سورہ قاف سن کر یاد کر لیا کرتی تھی۔ خواتین کو اگر مسجد سے روکیں گے تو ان کے اندر دینی مزاج کیسے پیدا ہوگا؟ اگر ان کے اندر دینی مزاج نہیں پیدا ہوگا تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کس مزاج پر کریں گی؟ وہ تو سوشل میڈیا دیکھ رہی ہیں، وہ تو ریلز دیکھ رہی ہیں، وہ تو مگن ہے اس کے اندر، تو بچے بھی اسی میں مگن ہیں۔ بلکہ آج تو بچوں کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے فون ان کے حوالے کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں کہا تھا کہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دو، برائی سے روکو، اس راہ میں آنے والی مصیبتوں سے صبر کرو۔ آج حالت کیا ہے؟ خود بھی برائی کرتے ہیں، دوسروں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں، بھلائی سے تو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے بچے ہیں جو پوری طرح اپنا وقت فون میں لگا دیتے ہیں۔ بچے کو حوالے کر دیے فون اور یہ سمجھ لیے کہ چلو مصیبت ٹل گئی، اس کی شرارت ختم ہو گئی، یہ جو نا آزاد ہو گئے ہم اب۔ نہیں، بلکہ وہ بچہ اس فون کی وجہ سے چڑچڑاپن اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، وہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا، لوگوں کے ساتھ کنورزیشن کرنا نہیں چاہتا، لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، آنے والی تکلیفوں کو جھیلنے کا صبر کا مادہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ برائی کو روکے گا، بھلائی کی تعلیم دے گا، لوگوں کے ساتھ رہے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا۔ بہت سے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی دنیا تو فتنے کی، میں بچے کو اپنے سیو کر دیا، اس کو بالکل سیکور کر دیا۔ نہیں، معاشرے میں رہ کر ہمیں لوگوں کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے لوگوں تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور انہیں برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور اسی طرح بچوں کو برے اخلاق سے روکنا بہت ضروری ہے، سچائی کی تعلیم دینا۔ ماں باپ آپس میں سچی بات کریں، ماں باپ آپس میں جھوٹ بولیں گے، ماں باپ آپس میں دھوکہ کریں گے، خیانت کریں گے، چوری کریں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے، فراڈ کریں گے، ملاوٹ کریں گے، تجارت میں، معاملات میں، بچے خراب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ ان کی ماں نے انہیں قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں بلایا تھا؟ کہا میں اسے کھجور دینا چاہ رہی تھی۔ کہ اگر تم اسے کھجور نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، فونوں پر بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، چوریاں خود کرتے ہیں، بچوں کو چوری کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کی سزا مقرر کی ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ بولنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ EMI، سود، یہ ساری چیزیں بچوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ماں باپ حرام خوری بھی کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، حرام میں پیسہ لگاتے ہیں۔ وہ بچے بڑے ہو کر کیسے دیندار بنیں گے؟ وہ بچوں کو دیندار بننے کے لیے ان کے خون میں اگر حرام چلا جائے تو ان کے اندر حیا کہاں سے آئے گی؟ وہ بے حیا پیدا ہوں گے، وہ بے حیا بن جائیں گے۔ ان کے اندر حیا آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے حلال کھائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ مائیں اپنے شوہروں سے، وہ بچوں کی مائیں اپنے شوہروں سے کبھی حرام کا مطالبہ نہ کرے۔ EMI پر آج بہت سی چیزیں مل رہی ہے، سودی کاروبار، سودی لین دین، ہر طرح کے کئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس کے اندر آج معاشرے کا تقریباً ہر فرد مبتلا نظر آتا ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچایا تھا؟ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نیچے گری ہوئی کھجور اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کخین کخین، تھوکو تھوکو، اس کو تھوکو۔ کیوں؟ تمہیں معلوم نہیں ہم زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے ہیں؟ حالانکہ وہ گارنٹی سے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ کا ہے یا نہیں ہے۔
زکوٰۃ کا ہو بھی سکتا تھا یا نہیں بھی سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے لگایا۔ آج کتنے والدین ہیں جو خود اپنے ہاتھوں سے حرام طرح کی اشیاء چیزیں خرید کر دیتے ہیں، تھوکنے لگانا تو دور کی بات، خود خرید کر کھلاتے ہیں۔ تو پھر یہ بچوں کے اندر اگر حرام چلا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا جسم حرام سے پلے بڑھے اس کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، اس کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریے۔ میرا وقت شاید ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو بچانے، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جتنے فتنے اور بالخصوص ارتداد کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، اس طرح کے جتنے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ پروردگار اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، مجھ کو اور میری اولاد کو، ہم کو اور ہماری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔